نہاوند کی جنگ کے بعد ایران کی زمین پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ خاموشی امن کی نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی سلطنت کی خاموشی تھی۔ سنسینین ایران، جو صدیوں سے ایشیا کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا، اب صرف نام کا رہ گیا تھا۔ اس کا بادشاہ یزڈگرد III اپنی فوج، اپنے شہر اور اپنی عزت سب کچھ چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ لیکن ایک علاقہ ابھی بھی باقی تھا، ایک ایسا علاقہ جو سنسینین سلطنت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا تھا۔ اس علاقے کا نام تھا فارس۔ فارس صرف ایک پروونس نہیں تھا، یہاں سے سنسینین بادشاہوں نے حکمرانی شروع کی تھی۔ یہیں پر ان کی آگ کے مندر تھے، ان کے قلعے تھے اور ان کی تاریخ بسی ہوئی تھی۔ اگر فارس باقی رہتا تو سنسینین سلطنت دوبارہ سر اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے مسلمان کی عادت جانتی تھی کہ جب تک فارس فتح نہیں ہوتا، ایران کا فتنہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوگا۔ نہاوند کے بعد یزڈگرد III نے فارس کو اپنا آخری سہارا بنایا۔ اس نے وہاں کے گورنرز کو پیغام بھیجا، پرانے جنرلز کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ فارس میں سنسینین ریزسٹنس صرف فوج کی نہیں تھی، یہ عقیدے، ریاست اور نسلی فخر کی جنگ تھی۔ لوگ یہاں صرف زمین کے لیے نہیں، اپنی پوری پہچان کے لیے لڑنے کو تیار تھے۔ ادھر مدینہ اور کوفہ کے مسلمان کی عادت ایران کے حالات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا اگر فارس کو نظر انداز کیا گیا تو یہاں سے دوبارہ بغاوت اٹھ سکتی ہے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ ایران کے اس مرکزی اور تاریخی علاقے کی طرف فیصلہ کن مہم شروع کی جائے۔ یہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ سالوں کے تجربے، جنگوں اور ایران کی سائیکولوجی کو سمجھنے کے بعد لیا گیا قدم تھا۔ مسلمان فوج کا مقصد صرف شہر جیتنا نہیں تھا بلکہ سنسینین نظام کی جڑ کاٹ دینا تھا۔ جب مسلمان لشکر فارس کی سرحدوں کے قریب پہنچا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ جنگ پہلے والی جنگوں سے مختلف ہوگی۔ یہاں زمین سخت تھی، قلعے مضبوط تھے اور دشمن کے پاس اب بھی پرانے تجربے کار سپاہی موجود تھے۔ فارس کے لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ علاقہ ہاتھ سے نکل گیا تو سنسینین سلطنت کا نام صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ اس لیے یہاں کا مقابلہ سخت ہی ہونا تھا۔ یہ جنگ صرف تلواروں اور تیروں کی نہیں تھی، یہ جنگ تاریخ اور مستقبل کے درمیان تھی۔ ایک طرف وہ نظام تھا جو صدیوں سے لوگوں پر حکمرانی کرتا آ رہا تھا اور دوسری طرف وہ طاقت جو انصاف، توحید اور نیا نظام لے کر آئی تھی۔ فارسی زمین پر اٹھنے والی یہ جنگ اصل میں ایران کی آخری سانس کی جنگ تھی اور یہاں سے شروع ہوتی ہے فتح فارس، وہ مہم جس کے بعد سنسینین سلطنت کبھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ جب مسلمان لشکر فارس کی سرحدوں میں داخل ہوا تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ جنگ پہلی والی جنگوں سے زیادہ مشکل ہوگی۔ فارس کی زمین پتھریلی تھی، پہاڑی تھی اور ہر قدم پر سنسینین قلعوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ یہ قلعے صرف دیواروں سے نہیں بلکہ صدیوں کے گھمنڈ اور تجربے سے مضبوط تھے۔ سنسینین کمانڈر نے کھلی جنگ سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پلان سیدھا تھا، قلعوں میں بند ہو جاؤ، وقت خریدو اور مسلمان لشکر کو تھکا دو۔ انہیں امید تھی کہ جیسے ہی مسلمان فوج لمبی مہم سے کمزور ہوگی، فارس دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ مسلمان کی عادت نے بھی اس زمین کو ہلکے میں نہیں لیا۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں ہر قلعہ اٹیک کرنے کے بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجی اپنائی۔ سپلائی لائنز کو سیکیور کیا گیا، راستوں پر کنٹرول حاصل کیا گیا اور دشمن کو قلعوں کے اندر ہی محصور کر دیا گیا۔ جب پہلا بڑا مقابلہ ہوا تو سنسینین فوج نے اپنی پرانی جنگ آزمائی ہوئی ٹیکنیکس استعمال کی۔ بھاری ہتھیار، ٹرینڈ کیولری اور قلعوں کی دیواروں سے برستے ہوئے تیر، سب کچھ استعمال کیا گیا۔ مگر مسلمان فوج کا سب سے بڑا ہتھیار ڈسپلن اور یقین تھا۔ جنگ کے دوران کئی مرتبہ ایسا لگا کہ قلعہ ٹوٹنے والا نہیں، دن گزرتے جاتے، رات آ جاتی، لیکن مقابلہ جاری رہتا۔ دشمنوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان صرف تیزی سے جیتنے کے عادت مند ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لشکر صبر اور پلاننگ کے ساتھ آیا ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمان فوج نے قلعوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ اندر موجود سنسینین سپاہیوں کے لیے غذا اور مدد مشکل ہوتی چلی گئی۔ جو قلعے کبھی نہ ٹوٹنے والے لگتے تھے، اب ان کے اندر خوف اور بے یقینی پھیلنے لگی۔ کچھ جگہوں پر سخت مقابلہ ہوا، کچھ جگہوں پر مذاکرات۔ مسلمان قیادت کا مقصد صرف خون بہانا نہیں تھا بلکہ علاقے کو مستحکم طور پر کنٹرول میں لینا تھا۔ اسی لیے ہر قلعہ ٹوٹنے کے بعد نظام قائم کیا گیا تاکہ پیچھے سے بغاوت دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ فارس کی جنگ اصل میں ایک ہی دن کی جنگ نہیں تھی، یہ لگاتار مہم تھی۔
قلعے در قلعے، شہر در شہر، ہر جیت کے ساتھ سنسینین ریسسٹنس کمزور ہوتی چلی گئی اور ہر ہار کے ساتھ ان کا موریلے ٹوٹتا چلا گیا۔ فارس کی زمین پر جنگ اب اپنے آخری موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ جو قلعے کبھی سنسینین سلطنت کی شان سمجھے جاتے تھے، اب ان کی دیواروں پر تھکان اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مسلمان لشکر کو معلوم تھا کہ یہ صرف ایک اور مقابلہ نہیں بلکہ ایران کے پرانے دور کا آخری امتحان ہے۔ سنسینین کمانڈر نے آخری دفعہ اپنی بچی کچی طاقت اکٹھا کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر فارس کی اس جنگ کو جیت لیا گیا تو شاید سلطنت کو دوبارہ سانس مل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کھلی جنگ کا فیصلہ کیا، قلعوں سے نکل کر ایک فائنل مقابلے کے لیے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو فضا میں عجیب سی سختی تھی۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ اور مستقبل کا ٹکراؤ تھا۔ سنسینین سپاہی اپنی پرانی شان کے ساتھ لڑے۔ ان کے لیے یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی، یہ ان کے باپ دادا کی سلطنت کی جنگ تھی، مگر ان کے چہروں پر اب یقین کم اور مجبوری زیادہ تھی۔ مسلمان لشکر نے اس مقابلے میں صرف طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، ان کی صفوں میں ڈسپلن تھا، ہر قدم پر کوارڈینیشن تھا اور ہر سپاہی کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ جنگ ظلم کے ایک دور کو ختم کرنے آئی ہے۔ مقابلہ سخت ہوا، گرد و غبار نے میدان کو ڈھک لیا، تیر چلے، تلواریں ٹکرائی اور گھنٹے گزرتے چلے گئے۔ کئی مرتبہ ایسا لگا کہ جنگ برابری پر آ گئی ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے تصویر صاف ہونے لگی۔ سنسینین فوج کا نظام ٹوٹنا شروع ہو گیا، ان کے کمانڈر ایک دوسرے سے کٹنے لگے۔ جو لشکر کبھی ایک مرکز سے چلتا تھا اب ٹکڑوں میں بٹنے لگا۔ اسی لمحے مسلمان قیادت نے آخری دھکا دیا، ہر طرف سے پریشر بڑھایا گیا اور پھر وہ ہوا جو فارس کی زمین نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سنسینین ریسسٹنس ٹوٹ گیا۔ جو فوج اپنی سلطنت بچانے نکلی تھی وہ اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئی۔ قلعے جو کبھی نہ ٹوٹنے والے لگتے تھے اب خاموش ہو گئے۔ اس مقابلے کے بعد فارس میں کوئی بڑی فوج باقی نہیں رہی۔ یہ صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھا، یہ سنسینین سلطنت کی آخری سہارے کا ٹوٹنا تھا۔ جب خبر یزدگرد 3 تک پہنچی تو اسے سمجھ آ گیا کہ فارس بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ بادشاہ جو کبھی پورے ایران کا حکمراں تھا اب اپنی زمین پر محفوظ نہیں رہا۔ فارس کی زمین پر اس جنگ کے ساتھ ایران کے پرانے نظام کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب یہ صرف وقت کا سوال تھا کہ سنسینین سلطنت کا نام بھی تاریخ کی صفوں میں سمٹ جائے اور یہیں سے فتح فارس کی جنگ کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ ایک ایسی جیت جو صرف شہر کی نہیں بلکہ ایک دور کے خاتمے کی نشانی بن گئی۔ اس فتح کے ساتھ صرف ایک علاقہ نہیں گرا بلکہ سنسینین سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ جنگ فارس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہاوند کے بعد ایران کی بچی کچی طاقت بھی اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہی جنگ آگے چل کر پورے ایران میں اسلام کے پھیلاؤ کا دروازہ بن گئی۔ لوگ تلواروں سے نہیں انصاف سے متاثر ہوئے اور اسلام کو اپنا لیا اور یہیں پر جنگ فارس اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ لیکن تاریخ یہاں نہیں رکتی۔ فارس کے بعد ایران کی سرزمین پر اسلام کی سفر اور تیز ہو جاتا ہے اور آنے والی جنگیں اس سے بھی زیادہ بڑی، زیادہ فیصلہ کن اور زیادہ تاریخ ساز ہے۔ سبسکرائب کریں۔